Imran series Hunt and Hunter. Writer Sayyid Ali Hassan Gilani. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ السلام علیکم ویورز۔ آج جو ناول ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ عمران سیریز کا شاہکار ناول ہنٹ اینڈ ہنٹر ہے، جس کے مصنف سید علی حسن گیلانی صاحب۔ یہ ایک نامور اور بہت ہی قابل مصنف ہے۔ آپ کو ان کے ناولز میں جاسوسی، ایڈونچر اور سسپنس دیکھنے کو ملے گا۔ ان کے آگے بہت سے ناولز آپ کو ہمارے چینل سحرز ڈائریز میں انشاءاللہ بہت جلد سننے کو ملیں گے، جو کہ آڈیو فارم میں ضرور ملیں گے آپ کو۔ تو چلیے آج کا ناول ہم شروع کرتے ہیں۔ مصر کے شہر قاہرہ کے 5 اسٹار ہوٹل پرنس میں اس وقت رش لگا ہوا تھا، حالانکہ یہ قاہرہ کا بہت مہنگا ہوٹل تھا۔ دراصل آج پرنس ہوٹل میں رش کی وجہ گریٹ لینڈ کا لکی 7 بینڈ تھا، جو اپنے شو کے لیے قاہرہ آیا ہوا تھا۔ اس بینڈ میں کل 4 افراد تھے، جن میں ایک ڈاکٹر سائمن خود تھا، جو کہ ایک معروف سائنسدان اور کامیاب ڈاکٹر تھا۔ یہ اپنے پاور گروپ کا لیڈر بھی تھا، کامیاب سراغ رساں اور دنیا کا مانا ہوا فائٹر تھا۔ دوسرا، اس کے ساتھ اس کی منگیتر بیرسٹر کلارا تھی، جو کہ گریٹ لینڈ کے معروف چیف جسٹس سر لارڈ بیڈن کی بیٹی تھی، جو نوجوان ہونے کے باوجود ایک ذہین اور کامیاب قانون دان تھی، اور دنیا میں اپنے بے پناہ حسن کی وجہ سے بیوٹی کوئین کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔ تیسری مادام کوشیلا اس لکی 7 بینڈ کا حصہ تھی، جو کہ شہر آفاق کالم نگار تھی، اور اس کے کالم انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پڑھے جاتے تھے۔ چوتھا، اس کا ساتھی اور دوست ہرشل تھا، جو کہ گریٹ لینڈ کے کثیر اشاعت ڈیلی نیوز پیپر ورلڈ انفارمیشن کا مالک تھا، اور اسی کے اخبار میں مادام کوشیلا کالم لکھتی تھی۔ مادام کوشیلا اور اس کا خوبرو اور نوجوان پارٹنر ہرشل کمپیئرنگ کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا، اور بینڈ بھی بجاتے تھے یہ لوگ، جس پر پہلے تو ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا گانا گاتے تھے، پھر میوزک کی تھاپ پر ڈانس کرتے تھے، اور اتنا تیز ڈانس کرتے تھے کہ پوری دنیا میں اس کپل کا ڈانس میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس لیے یہ لکی 7 بینڈ جہاں بھی شو کے لیے جاتا تھا، وہاں ان کے گانے سننے اور ڈانس دیکھنے کے لیے رش لگ جاتا تھا۔ اور آج رات قاہرہ میں بھی اپنے شو کو کامیابی سے کیا، اور لوگ ان خوبرو جوڑی کے سانگ اور تیز ڈانس سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور گونجدار شور اور بھرپور تالیوں سے ان کے شو کو دیکھ کر بھرپور داد دی جا رہی تھی۔ اور اب شو ختم ہونے کے بعد چاروں کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے اپنے اپنے رومز میں چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر سائمن تھکا ہوا اپنے بستر پر لیٹا، اور تھوڑی دیر بعد تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند سو چکا تھا۔ چونکہ یہ مصر میں اپنے شو کے لیے آئے ہوئے تھے، اس لیے ان کا ارادہ مصر کی سیر کرنا بھی تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر سائمن گہری نیند میں ڈوبا، یکلک کمرے کا 0 واٹ کا بلب بجھ گیا، لیکن پردوں سے باہر چونکہ روشنی تھی اور شیشوں سے اندر آ رہی تھی، اور پردے ہونے کی وجہ سے بہت دھیمی اور پراسرار روشنی تھی، اسی روشنی میں ایک ہیولا ڈاکٹر سائمن کی طرف بڑھا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ یہ ہیولا کسی صنف نازک کا تھا، جو بہت ہی حسین اور نرم و نازک تھا، جیسے بہت خوبصورت لڑکی کا ہیولا ہو۔ ڈاکٹر سائمن کے چہرے کو غور سے دیکھنے کے بعد اس نسوانی ہیولے کے چہرے پر
ایک دلکش مسکراہٹ ریگ گئی اور ایک آہ نکل گئی۔ حالانکہ ڈاکٹر سائمن گہری نیند میں تھا، لیکن پھر بھی ایک منجا ہوا سراغ رساں بھی تھا، اس لیے اس کی نیند بہت ہوشیار تھی۔ اور جیسے ہی یہ ہیولا اس کے قریب ہوا تو ڈاکٹر سائمن کی آنکھ اچانک کھل گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر ڈاکٹر سائمن ہلنے جلنے سے قاصر تھا، جیسے اس کا جسم سن ہو چکا ہو۔ اے شہزادے، نہ تھے تمہاری یہ شہزادی سبیرا 4000 برسوں سے تمہارے فراق میں تڑپ رہی ہے کہ کب میرا شہزادہ گوشت پوش کے وجود میں اس دنیا میں آئے گا اور میری مدد کرے گا۔ آج میری یہ تمنا پوری ہو چکی اور 4000 برس کی اذیت ختم ہونے والی ہے، لیکن میری یہ اذیت میرے محبوب صرف تم ہی ختم کر سکتے ہو۔ اس نسوانی ہیولے کے منہ سے دلکش آواز نکلی، تم قاہرہ شہر سے نکل کر ادون بستی میں چلے آنا اور وہاں میرے اور اپنے احرام میں ضرور آنا، میں تمہاری منتظر رہوں گی۔ اس حسین اور نسوانی ہیولے جس نے خود کو سابیرا کہا تھا اور ڈاکٹر سائمن کو شہزادہ ناتیک کہا تھا۔ ڈاکٹر سائمن حیرت سے یہ سب پراسراریت دیکھ رہا تھا، لیکن کچھ کہنے سے قاصر تھا۔ میرے شہزادے، تم نے اپنی نئی دنیا کی ساتھی کے ساتھ ہمارے احرام میں ضرور آنا ہے۔ ہم آپ کا انتظار 4000 برسوں سے کر رہے ہیں، نسوانی ہیولے نے مزید کہا، اور پھر ڈاکٹر سائمن کی نظروں سے نسوانی ہیولا غائب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سائمن حیرت انگیز طور پر گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ صبح ہی اس کی آنکھ کھلی تو ڈاکٹر سائمن کے دماغ میں رات والے واقعات کسی فلم کی مانند گھومنے لگے، تو ڈاکٹر سائمن حیران ہو گیا کہ آخر یہ کیا راز ہے جو کہ مصری شہزادی کے ہیولے نے اسے اور غالباً کلارا کو اپنے پاس بلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ناشتے کی ٹیبل پر اس کے ساتھ کلارا بیٹھی تھی۔ البتہ ناشتے کے دوران مادام کوشیلا اور ہرشل دوسری ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ سائمن، میں نے تم سے کچھ پوچھنا تھا اور کچھ کہنا بھی تھا، کیونکہ میں بہت الجھن میں ہوں۔ کلارا نے ناشتے کے دوران ڈاکٹر سائمن کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے تمہاری آنکھوں میں حیرت اور الجھن نظر آ رہی ہے، اور ویسے میں نے بھی تم سے ایک اہم بات کرنی ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر سائمن نے بھی ناشتہ کرتے ہوئے چونک کر کلارا کی طرف دیکھ کر چونک کر پوچھا، سائمن، رات کو سونے کے بعد جب میں نیند میں تھی تو اچانک کمرے میں ایک ہیولا آیا ہوا تھا، اور وہ کسی نوجوان مرد کا ہیولا تھا، جیسے تمہارا ہیولا ہو، کیونکہ اس ہیولے کی جسامت تم جیسی ہی تھی، اور اس ہیولے کے آنے سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ ہیولا مجھ سے ہم کلام ہوا تھا اور مجھے قاہرہ سے باہر کسی اتون بستی کے قریب ایک احرام میں آنے کا کہہ رہا تھا، اور خود کو شہزادہ ناتیک اور مجھے شہزادی سابیرا کہہ رہا تھا، اور مجھ سے مدد مانگ رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ 4000 برسوں سے اذیت میں ہے اور مجھ سے اور تم سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی ہیولا آیا تھا ویسے ہی وہ واپس چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد میرا ذہن نیند میں دوبارہ ڈوبتا چلا گیا، بیرسٹر کلارا نے کہا، تو ڈاکٹر سائمن حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ حیرت ہے کلارا، رات کو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور ایک مصری شہزادی کا ہیولا آیا تھا، اور وہ مجھے نئے دور کا شہزادہ ناتیک کہہ رہی تھی، اور خود کو شہزادی سابیرا بتا رہی تھی۔ تمہارا حال بھی میرے جیسا ہے، اور مجھ سے مدد مانگ کر شہزادی سابیرا کا ہیولا واپس چلا گیا۔
ڈاکٹر سائمن نے حیرت سے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں کسی ماضی کے شہزادہ شہزادوں کے جدید روپ میں ہیں اور ان دونوں کے ساتھ کچھ ظلم ہوا تھا، اور جیسے ہی ہم مصر کی سرزمین پر آئے ہیں ماورائی طریقے سے ہمیں وہ اپنے احرام میں بلانا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر کلارا نے بدستور حیرت سے کہا، کیونکہ کلارا اسے اپنا وہم سمجھ رہی تھی، لیکن اس کے منگیتر ڈاکٹر سائمن کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ رونما ہوا تو وہ واقعی حیرت انگیز بات تھی۔ تو اب سائمن، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں اس احرام کے اندر جانا چاہیے؟ بیرسٹر کلارا نے حیرت میں گم ڈاکٹر سائمن سے پوچھا۔ میرے خیال میں اگر ہم دونوں کے ساتھ ایک جیسا حال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی معاملہ ضرور ہے اور ہمیں اسے حل کرنا چاہیے، ڈاکٹر سائمن نے گہری سوچ سے نکلتے ہوئے کہا۔ تو سائمن، اس طرح تو یہ ہماری ماورائی مہم ہوگی، کیونکہ ہم ایک پراسرار ہیولوں کی تلاش میں جا رہے ہیں جنہوں نے ہم سے مدد چاہی ہے۔ بیرسٹر کلارا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں کلارا، معاملہ تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے، اور ہم ایک پراسرار اور ماورائی کیس میں الجھنے والے ہیں، کیونکہ مصر کی سرزمین بہت پراسرار اور سحر انگیز ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے طویل سانس لے کر کہا، سائمن، اس لیے تو انکل آسٹن کو مصریات سے گہرا لگاؤ ہے اور اپنے شوق کی تکمیل کے لیے وہ گریٹ لینڈ سے مصر کا رخ کرتے رہتے ہیں۔ اس بار ان کا بیٹا اپنی منگیتر کے ہمراہ اس پراسرار زمین پر آیا ہے، یعنی تم اور میں اپنے بیڈ لکی 7 کے ہمراہ یہاں مصر آئے ہوئے ہیں، اور واقعی مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی ماورائی کیس میں الجھنے والے ہیں۔ بیرسٹر کلارا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں کلارا، ویسے تو ہم اپنے شوق کے لیے مختلف ممالک میں اپنے بینڈ کو لے جاتے ہیں، اور ہمارا بینڈ جہاں جاتا ہے وہاں رش لگ جاتا ہے، اور تم تو ویسے بھی اپنے ہوشربا حسن کی وجہ سے بیوٹی کوئین ہو۔ میری جس شہزادی کے حولے سے ملاقات ہوئی وہ بھی حسن کا شاہکار نمونہ ہوگی، اور معلوم نہیں مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ اس احرام میں جس میں ہمیں جانے کا اشارہ کیا گیا ہے وہاں جانے اور وہاں سے آنے کے بعد ہم سحر اور پراسراریت کی الجھنوں میں پھنس جائیں گے، کیونکہ مصر ہے ہی پراسراریت کی سرزمین، لیکن اپنی شہزادی سابیرا کو پانے کے لیے میں تو اس احرام میں ضرور جاؤں گا۔ ڈاکٹر سائمن نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا، تم بھی تو بہت پرکشش اور مردانہ وجاہت والی پرسنالٹی کے ہو، اور میرا شہزادہ ناتیق بھی بہت پرکشش ہوگا۔ میں بھی اپنے منگیتر کے ہم شکل شہزادے سے ضرور ملوں گی۔ بیرسٹر کلارا سمجھ گئی تھی کہ ڈاکٹر سائمن اسے چھیڑ رہا ہے، اس لیے اس نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، کیا مطلب؟ کیا تم نے اس ہیولے پر غور کیا تھا جسے میرا ہم شکل کہہ رہی ہو؟ حالانکہ میں نے تم سے ویسے ہی مذاق کیا تھا۔ ڈاکٹر سائمن نے چونک کر بیرسٹر کلارا سے پوچھا، نہیں، بس وہ ایک ہیولا ہی تھا اور کوئی شکل اور عکس مجھے نظر نہیں آیا، لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ قدیمی مصری جوڑی آخر کیوں ہمارے پاس آئی تھی؟ تو کیا وہ واقعی قدیم دور میں ہمارے ہی ہم شکل ہوں گے؟ بیرسٹر کلارا نے بھی اس بار چونک کر کہا، اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں قاہرہ سے باہر اتون بستی کے قریب اس پراسرار احرام میں ضرور جانا چاہیے جس کا ہمیں آنے کو کہا گیا ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے شانے اچکا کر جواب دیا، کیونکہ اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ آخر اس میں کیا راز ہے۔ کیا معلوم یہ پراسرار ہیولے ہمارے ساتھیوں کوشیلا اور ہرشل سے بھی پراسرار طریقے سے مدد مانگ چکے ہوں، کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں مصر میں آئے ہوئے ہیں۔ بیرسٹر کلارا نے چونک کر کہا، ہاں کلارا،
ہو سکتا ہے وہ پراسرار ہیولے کوشیلا اور ہرشل سے بھی مل چکے ہوں، اور ہمیں رات والے اس پراسرار واقعے کا کوشیلا اور ہرشل سے بھی ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس پراسرار احرام کو تلاش کرنا چاہیے جہاں ہمیں ان ہیولوں نے ملوایا ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے بھی چونک کر کہا، ٹھیک ہے، سب میرے روم میں چلو اور وہیں بیٹھ کر اس معاملے میں مزید ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سائمن نے ایک بار پھر کہا تو بیرسٹر کلارا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد ڈاکٹر سائمن نے مدام کوشیلا اور ہرشل کو اپنے روم میں آنے کو کہا، جو دوسری ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے اور ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد چاروں ہی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور ڈاکٹر سائمن نے کلارا نے ان دونوں کو اپنے رات والے پراسرار واقعے کا بتایا تو ہرشل اور مدام کوشیلا حیرت سے ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کو دیکھنے لگے، کیونکہ ان دونوں کو ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کی پراسرار باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مگر ڈاکٹر سائمن، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی قدیم مصری شہزادی کا ہیولا آپ سے ملنے آیا ہو اور کلارا سے کوئی قدیم مصری شہزادے کا ہیولا؟ مدام کوشیلا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں کوشیلا، تم درست کہتی ہو، لیکن ابھی دیکھو کہ صرف میرے ساتھ ایسا پراسرار واقعہ رونما نہیں ہوا، بلکہ کلارا کے ساتھ بھی ہوا ہے، ورنہ میں ایک نسوانی ہیولے سے ملاقات کو اپنا وہم سمجھتا۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا، تو اس کا مطلب کہ ان پراسرار ہیولوں سے صرف میری اور ڈاکٹر سائمن ہی کی ملاقات ہوئی ہے اور تم دونوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا؟ بیرسٹر کلارا نے ایک طویل سانس لے کر مدام کوشیلا اور ہرشل دونوں کی جانب دیکھ کر پوچھا، نہیں کلارا، ہمارے ساتھ ایسا کوئی پراسرار واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اس بار ہرشل نے جواب دیا، ڈاکٹر سائمن، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا آپ اس پراسرار احرام کی تلاش میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ بیرسٹر کلارا نے اس بار ادب سے ڈاکٹر سائمن کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں کلارا، میں الجھن کا شکار ہوں اور جب تک اس بھید کو نہیں پا لیتا مجھے سکون نہیں ملے گا، ڈاکٹر سائمن نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مگر ڈاکٹر سائمن، یہ تو کوئی پراسرار اور ماورائی سلسلہ لگتا ہے، کہیں ہم لوگ پھنس نہ جائیں، کیونکہ ہم جاسوس اور سراغ رساں ہیں اور عالمی مجرموں اور دیگر ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹوں سے تو بھرپور طریقے سے ٹکر لے سکتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے بالکل ہی برعکس ہے، ہرشل نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ پاک ایشیا کا علی عمران بھی تو اب تک بے شمار بار ماورائی معاملات میں شامل ہو چکا ہے۔ جہاں تک ان پراسرار ہیولوں کی بات ہے جو مجھے اور کلارا سے پراسرار طریقے سے مل چکے ہیں، معلوم نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ وہ مظلوم ہیں اور قدیم دور میں کسی شیطانی طاقت کی بھینٹ کا شکار بنے ہیں، اور صرف مجھ سے اور کلارا سے ہی کیوں ملے؟ اس کے لیے مجھے اس احرام میں جانا ہوگا، اور میں اور کلارا اس احرام میں، جسے ابھی ہم جانتے ہی نہیں کہ کہاں ہے، لیکن جس طرح ان پراسرار ہیولوں نے ہم سے پراسرار ملاقات کی ہے، وہی اپنے احرام تک پہنچنے کے لیے ہماری رہنمائی کریں گے۔